السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في كلامه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ عن نوازہ کا ایک نظام ہے کائنات میں انسانوں کی تخلیق کا، اور اس نظام کے تحت پروردگار عالم اپنے اصول و ضوابط کے ساتھ قرآن مجید میں آیات اتارتے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے ان کو استعمال رہنمائی حاصل کرے، رہبری حاصل کرے، کچھ قرآنی استفادہ ہو، اور پھر علم شریعت کی روشنی میں آدمی زندگی میں جانا ہو، زندگی میں کامیاب ہو۔ ہمارے زمانے میں انتہائی قدیم اور انتہائی جنس کرنا چاہیے کہ برا فعل وجود میں آیا کہ اس سے بدتر اور کوئی زمانے میں نہیں آیا ہو، بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب جس کو دیکھا جائے اس کی زبان کے یہ ہے کہ جناب بات بولے کہ دل میں اتر جائے، اور ایسا بولنا عمل تو خود آ جانا ہے۔ بات ایسی ہو، ایسا رہا تھا اس وقت ہم لوگ آئے تھے، لیکن اصل مندی کے بنی لگے تو اگر سب سے مؤثر ترین بات آپ کے دل پر اثر انداز ہوتی تو قرآن مجید سے بہتر کوئی بات لا کے بتلائی، کوئی کلام لا کے بتلائی، اور اگر دل کو چھو جانے والی، دل کے تاروں کو ہلانے والی اور زندگیوں میں انقلابات پیدا کرنے والی بات کوئی مؤثر بات ہوتی تو سرور عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک ہے۔ اب علماء قرآن بھی سنا رہے ہیں، احادیث شریفہ بھی سنا رہے ہیں، لیکن دلوں کے اثر بھی نہیں ہو رہا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب پہنچے۔ اب جو اس زمانے میں گفتگو ہوئی تو اس زمانے میں حسن بصری سے کہنے لگے تو سر اب وہ بات نہیں ہوئی کہنے والوں میں، علماء میں، مشائخ میں یا دین کے بات کرنے والوں میں کہ اگر بات کرتے ہیں تو دل کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑے اچھے انداز میں جواب دیا، یہ کہا کہ کون سی بات ایسی ہے جو تیرے دل سے اثر نکال؟ کون سی بات؟ اگر تیرے دل کو قرآن اثر نہ کرے، اگر تیرے دل پر حدیث مبارکہ کے الفاظ اثر انداز نہ ہوں تو یہ مت سمجھ کے تو غفلت میں ہے، یہ سمجھ کے تیرا دل مردہ ہو گیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کہنے والے کی بات میں کافی ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ علماء جو کہہ رہے ہیں وہ ان کی مانی، یہ مطلب نہیں ہے کہ مشاہدین یا نظام جو کہہ رہے ہیں وہ ان کی چاہتے ہیں۔ میرے کو تو کوئی ایک اللہ والا ہوگا جو قرآن کی بات کہہ رہا ہوگا، حدیث مبارکہ کے الفاظ دہرا رہا ہوگا، اس کے معانی کو بیان کر رہا ہوگا، اس کے مطابق کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ یہ سارے علماء، مشاہدین اور مشائخین کی محنتیں اور دعوت کا کام کرنے والے مبلغین کی محنتیں ایک طرف ہو گئی، اور آدمی کے دل میں یہ گمان ہے کہ صاحب میں ایسا آدمی مل جائے کہ بس
مجھے دیکھے تو دل کی دنیا بدل جائے، اور مجھے کچھ کہے تو دل میں ذکر شروع ہو جائے، فکر شروع ہو جائے، دنیا کے رنگ ختم ہو جائے۔ تم خود بھی تو نہیں چاہتے نا، خود بھی تو چاہو کہ میرے دل میں ایسی چیزیں پیدا ہوں، لیکن اس کے لیے آپ انتظار اس بات کا کر رہے ہیں کہ کوئی اللہ والا مل جائے، ایسا اللہ والا کہ بس وہ بولے اور دل بدل جائے۔ میرے تو قیامت تک ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ پروردگار عالم کا نظام یہ ہے کہ جب تک تم اپنی چاہ سے اس راہ میں نہیں آؤ گے، اللہ تمہارا محتاج ہے۔ جب تک تم اپنی چاہ سے اس راہ میں نہیں آؤ گے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ خود سے اس کی طرف کا اظہار کرے۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں آیا ہے، فرمایا غافل بندے اتنا تو جان دے کہ تیرا رب تیری جانب کس اعتبار سے متوجہ ہے۔ اور یوں فرمایا ذکرنی ذکرتہ، تو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے نا تو میں اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، تو اپنی مجلسوں میں یاد کرتا ہے میں اپنی مجلسوں میں یاد کرتا ہوں، تو مجمع عام میں خلائق کے درمیان میں میرا تذکرہ کرتا ہے، میں ملائک کے درمیان میں تیرا تذکرہ کرتا ہوں۔ اور لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ بندہ بھول جاتا ہے، نہیں، اللہ کو بھولنے والے بھی دنیا میں نہیں، اللہ کا علم ہے، اللہ کا علم بتلا رہا ہے۔ غافل لوگوں تم مجھے بھولتے ہو، اللہ کہہ رہا ہے لیکن انا لیس فی غفلتی، لیکن میں اس بندے سے غفلت نہیں، وہ بندہ میری نظر میں ابھی بھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ میری طرف پلٹ کے آئے، کچھ دین کی طرف لے کے آئے، کچھ محبتوں کو شوق لے کے آئے، کچھ جذبات لے کے آئے، لیکن یہ سب کچھ میرے دوست ہمارے حالات میں نہیں رہا۔ اور ہمارے دنوں کی کائنات بدل گئی، پہلے کچھ اور معاملہ تھا، اب کچھ اور معاملہ۔ لہٰذا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے کہا، یعنی اپنی بات کا بھرم رکھنے کے لیے یوں کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دل سو رہے۔ حضرت نے فرمایا کہ سو نہیں رہے، مو رہے، مر گئے ہیں۔ سونے والا اگر کوئی ہوتا ہے اسے جگاؤ تو جاگ جاتا ہے، کوئی اونچی آواز میں بولے تو جاگ جاتا ہے، کوئی میٹھے انداز میں بولے تو جاگ جاتا ہے، کوئی پیار و شفقت سے سمجھائے تو سمجھ جاتا ہے۔ اگر بچہ سو رہا ہو، پاؤں پھیلایا ہوا ہو، ماں پیار سے کہے بیٹا اسکول کا وقت ہو گیا اٹھ جا، اگر ماں اتنی محبت سے کہے فوراً بچہ اٹھ جاتا ہے، چاہے کسی دیر کا پیدا ہوا ہو۔ اور امت کے غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کا حال یہ ہے کہ علماء پیار سے بھی سمجھانے والے، صوفیہ سلسلے کے اور نقشبندیہ سلسلے کے بزرگوں میں سب کی تو ہے ہی، اور اس سے ہٹ کر قادریہ سلسلے کی تعلیمات لے لیجیے، یا سہروردیہ سلسلے کی تعلیمات لے لیجیے، یا اکابرین دیوبند کا نظام لے لیجیے، ان کے مزاجوں میں سب کی پائی جاتی ہے۔ ادھر یہ محبتوں سے سمجھا رہے ہیں، ادھر وہ سختیوں کے ساتھ سمجھا رہے ہیں، لیکن دلوں کو کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے دوست جیسا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے دل سو نہیں رہے، اگر سو رہے ہوتے تو ہمارے گھرانے سے جاگ جاتے، پتہ یہ چلا کہ یہ مر گئے، اب انہیں زندہ کرنا پڑے گا، انہیں حیات دینی پڑے گی۔ اس کے مختلف انواع و اقسام۔ اب یہ جو ہم پر حالات آئے ہیں یہ ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، کوتاہ علمی کی وجہ سے، کوتاہ فکری نظر کی وجہ سے، یہ سارے حالات ہم پر جو آ رہے ہیں اس کے سارے پیچھے ہمارے اپنے نقائص ہیں۔ اور ہمارا خاصہ اور کمال یہ ہے کہ اپنے نقائص پہ کبھی نظر جاتی نہیں۔ سب سے بڑی ہماری خوبی ہے کہ ہمارے عیوب جو ہیں جو اپنے آپ کو نہیں لکھتے، اب دوسروں کو عیوب دیتے ہیں، اللہ نے ان کا پوچھیں گا، جس کا پوچھیں گے اس کی فکر نہیں ہو رہی، تو نتیجہ یہ نکلے گا میرے دوستوں کہ تم دوسروں کا عیوب ڈھونڈنا شروع کرو گے اور اپنے عیوب سے نظر ہٹا دو گے، کبھی بھی زندگی میں سدھار نہیں آئے گا۔ یہ ضابطہ ہے اللہ کا۔ جب آدمی دوسروں کے عیوب سے برد نظر کر لے، اللہ تمہارے عیوب سے برد نظر کر لے گا۔ اتنا بڑا قاعدہ اللہ نے دیا ہے، اس سے بڑا قاعدہ کون سا چاہیے؟ لیکن ہماری وہی غلط فہمی ہے کہ ہم دوسروں کے عیوب پہ نظر کرتے چلے جائیں اور اپنے معائب پر اور اپنے نقائص پر نظر نہیں کرتے، تو بے اعتبار نتیجہ آج جو حالات ہیں وہ ہمارے اپنے کوتاہیوں کے لیے۔ البتہ یہ کہ میں نے تمہید جانی عرض کرنا تو کچھ اور تھا۔ زندگی میں ہم اعلیٰ جل شانہ نے دو چیزیں انسانوں کو دی ہیں، اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا، خوشی اور غم، فرحت و انبساط اور انقباض، یہ دونوں کیفیات انسان کے ساتھ متعلق رہتی ہیں۔ اس میں خاص طور پر دو چیزوں کا تذکرہ ہم کر دیتے ہیں، ایک کا نام انسانی اور بیان سے رکھتے ہیں اور دوسرے کا نام ہے اختلاف سے۔ ان دونوں کے درمیان میں اخلاق کیا ہے؟ جب دنیا کے اندر اخلاق
آزاد رکھیں، ہم انہیں مکمل نہیں کریں گے، ہم انہیں ان کی فکروں کو اٹھانے کے لیے اور ان کے چھوٹے ذہنوں کو جگانے کے لیے، ابھارنے کے لیے ان لوگوں کو منظر عام پر لایا جائے۔ اور اس اعتبار سے ہماری کوششیں بھی ہوتی ہیں کہ ہماری بچیاں بھی باہر جائیں اور باہر کا کام کریں، اور ہمارے بچے بھی بے محابہ اہل کے گھروں میں چلے جائیں، پارکوں میں چلے جائیں اور طرح طرح کی تفریح گاہوں میں اپنے قدم ڈال دیں، تاکہ یہ بچے اپنے ذہنوں کو کھول سکیں۔ اس سے ذہن کھلتا ہے، ان کے کون سے قرآن میں لکھا ہوا ہے، کون سے حدیث میں لکھا ہوا ہے تو قرآن حدیث میں کہ اس سے ذہن کھلتا ہے۔ ذہن کھلتا ہے فجر کی نماز کے اٹھنے سے، اور عشاء کی نماز پڑھتے ہی بغیر بات کر کے سو جانے سے، اور ذہن تب ہو جاتا ہے اثر کے وقت سونے سے اور فجر کے بعد سونے سے۔ روزی میں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں فجر کے بعد سونے سے۔ یہ چیزیں ہمیں نہیں معلوم ہے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ اگر بچے پارک میں جائیں گے، کچھ کھیلیں گے، کودیں گے، کچھ ہریالی دیکھیں گے، کچھ نظارے کریں گے، چاہے وہ خواہش پر مبنی ہو، بے حیائی پر مبنی ہو، البتہ یہ کہ ان کے ذہن اس سے کھلیں گے، ارتقاء ذہنی ہوگی، ترقی ہوگی۔ اس کا نام ترقی نہیں ہے، اس کا نام تباہی ہے، اس کا نام تنزل ہے، اس کا نام بربادی ہے، اس کا نام ہلاکت ہے۔ میرے دوست اس کو سمجھنا پڑتا ہے اور قرآن کے ضابطے میں سمجھنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے پروردگار عالم نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت دینے کے واسطے ایک ضابطہ بنایا، اور اس ضابطے کی تکمیل کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی اور رسول مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی یہ تھا کہ جب کوئی جوان ہو جاتا تو آپ اس کے نکاح کی فکر ایسے نامگیر ہو جاتی جیسے خود اپنے نکاح کی فکر ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاحوں کو عام کرو، نکاحوں کو عام کرو۔ کیوں؟ تاکہ فحش اور بے حیائیاں رک جائیں، بربادی اور ہلاکتی کے راستوں کو بند کرنے کے لیے پہلا دین ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے، یہ جہیز میں یہ نہیں دے گا ہم بچی نہیں دیں گے، اور یہ جہیز میں یہ نہیں دے گا ہم بچی نہیں لے جائیں گے۔ عجیب تماشا ہم نے وہاں رکھا ہے میرے دوستوں۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ اسلمی کا نکاح فرمایا اتنے سادے انداز میں کہ فرمایا چند دن پہلے ہی بلکہ گزشتہ جمعہ ہی حضرت مولانا عبدالقدیر صاحب بیان فرما رہے تھے، فرمایا کہ حضرت ربیعہ اسلمی کا نکاح کس انداز میں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ربیعہ نکاح نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں مانے ہیں، ایک تو یہ کہ اگر نکاح کر لوں گا تو وہ اوقات جو میں آپ کی خدمت عالیہ میں دیتا ہوں وہ میں نہیں دے سکوں گا۔ ان کا منظر اور مرکز جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کہ اگر میں شادی کیا مجھے بیوی کو وقت دینا پڑے گا، اتنا وقت آپ کی نظروں سے دور رہوں گا، میں یہ بھی نہیں چاہتا۔ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی پیسہ تو ہے نہیں کہ میں اس کو لاؤں گا، اور لایا تو مجھ پر ذمہ داری ہے کہ اس کا مہر ادا کروں، مہر کے بعد اس کا نفقہ ادا کروں، اس کے بعد اس کے لباس کا انتظام کروں، اگر اس سے بچے ہو جائیں تو پھر ان بچوں کی پرورش کے انتظام اور احترام کے لیے پیسہ لگاؤں، اور یہ بھی میرے پاس نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو۔ ایک مرتبہ یہی ہوا، دوسری مرتبہ یہی ہوا، تیسری مرتبہ یہی ہوا، چوتھی مرتبہ پھر پوچھا کہ ربیعہ نکاح نہیں کرو گے؟ تو اب انہوں نے سوچا کہ اللہ کے نبی کا اتنی مرتبہ پوچھ لینا، اس کے بعد میرا اس کے باوجود انکار کر دینا ممکن ہے کہ مجھے میرے مذلت میں پہنچا دے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری حالت تو یہ ہے کہ میں نکاح کرنے کے قابل نہیں ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی نظروں سے دور ہو جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کوئی حکم فرمائیں گے ایک امتی ہونے کے اعتبار سے میں اپنی آنکھوں پہ رکھوں گا، اپنے سر پہ رکھوں گا اور اس حکم کو تعمیل کروں گا۔ یہ ہوتا ہے انداز بات کو قبول کرنے کا۔ تو عذر ہو تو عذر کو پیش کرو، علماء بتائیں گے عذر شرعی ہے یا غیر شرعی ہے، کوئی چیز مانے ہے تو بتلاؤ، آپ کو بتایا جائے گا کہ مانے میں صحیح ہے یا مانے میں غلط ہے۔ کوئی چیز رکاوٹ ہے تو بتاؤ، آپ کو بتایا جائے گا یہ جو رکاوٹ ہے ظاہری ہے باطنی ہے۔ لیکن یہ تو نہیں ہوتا ہم سے، بس یہ ہے کہ ہماری اپنی خواہش ہے کہ ہم نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے، اور کریں گے تو کریں گے، اور کریں گے تو اس انداز میں کریں گے۔ تو تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے دین شریعت کے معاملات کو اور مسائل کو۔ میرے دوست یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چوتھی مرتبہ ان سے کہا کہ نکاح کر لو تو انہوں نے انکار نہیں کیا۔ نکاح کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارش کی کہ اللہ کے نبی کس سے نکاح کی درخواست کروں؟ یہ نہیں پوچھا کہ میری خواہش ہے میں ایسی لڑکی کو پسند کرتا ہوں، وہ تعلیم یافتہ ہو، وہ گریجویٹ ہو، وہ ایجوکیٹڈ ہو، اور وہ مالی اعتبار سے اس درجے کی ہو، اور گھر میں اتنا جہیز لانے والی ہو۔ یہ سارے نقائص نہیں تھے، بلکہ یہ کہا کہ اللہ کے نبی میں اسے اپنے گھر سے لا لوں گا آپ کے حکم کی تعمیل میں، لیکن لاؤں کسے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا فلاں گھر میں ایک لڑکی ہے، جاؤ اسے نکاح کر لو۔
اب وہ گھر والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پھیلائی اور پھیلائی، اب ہمارے یہاں زیادہ رہ گئے، لکا جانی فدا ولکا مالی فدا ولکا بلدی فدا ولکا امدی فدا ولکا ابی فدا، اللہ کے نبی آپ پہ ماں قربان، آپ پہ باپ قربان، اولاد قربان۔ ارے اولاد کا نکاح حضور کے طریقے پہ کرو، یہ نہیں ہو سکتا، تو پھر کہاں قربان ہوا؟ یہ صرف زبان میں دھوکے باز نہیں ہے میرے دوست۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے کچھ دیر سے پرہیز کا ہونا پڑتا ہے، اس کا اندازہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ربیعہ سنی کو اس بچی کے گھرانے پر بھیجا تو ان کے والد باہر نکلے، پوچھا کہ آپ کیسے تشریف لائے؟ انہوں نے کہا مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ اچھا تو آپ میرے آقا کے مہمان ہیں، آئیے آئیے، میرا گھر آپ کے لیے کشادہ اور کھلا ہوا ہے۔ انہیں گھر میں بٹھایا، پھر پوچھا کہ آپ کے آمد کی وقت کیا ہے؟ فرمایا میں اپنے گھر سے نہیں آیا ہوں، میں سرکار کے بھجاوے سے آیا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی سے نکاح ہو جائے، اور یہ اصل میں ان سے کا منشا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ہمارے آقا کا منشا، ہماری بیٹی آپ کے گھر میں بھی آ جانا ہے، الحمدللہ، اس سے بڑے تو نصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اسی محفل میں اسی مجلس میں ان کا نکاح کر دیا۔ تو ہے کہ اللہ والا جو کام کرنے کو تیار ہو جائے، تو ہے کہ عاشق رسول جو اس طرح کے کام کو تیار ہو جائے، نہیں ہوگا نا تو کیا ہوگا پتہ ہے؟ جب شادیاں نہیں ہوں گی، بچیاں بچیوں کے ساتھ سوئیں گی اور بچے بچوں کے ساتھ سوئیں گے، اس کو کہتے ہیں ہم جنس پرستی۔ یہ کیوں وجود میں آئی ہے؟ یہ اس لیے وجود میں آئی ہے کیونکہ ہم بچیوں کو گھروں میں بٹھا کے رکھے ہوئے ہیں، ان کی جوانیاں برباد، ان کی یعنی ان کا عہدہ ثواب برباد ہو رہا ہے، اور اس کے ذمہ دار امت مسلمہ کے نوجوانوں تم ہو۔ اگر میرا نکاح نہ ہوا ہوگا تو میں کر لیتا، لیکن الحمدللہ میں صاحب نکاح ہوں، صاحب اولاد ہوں، لیکن جن کا نکاح نہیں ہوا ان پر یہ ذمہ داری ہے، اور جو باپ ہیں ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے نکاحوں کے سلسلے میں شریعت مطہرہ کا دامن تھامے رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے اولاد ایسے راستے پر چل پڑے جس کی وجہ سے بعد میں اختلاف اور ہم جنسی جیسے اعمال وجود میں آئیں اور اللہ کے عذابات کا دفتر کھل جائے۔ یہ دفتر کیوں کھل رہا ہے؟ اللہ کے عذابات کیوں آ رہے ہیں؟ یہ سب اس وجہ سے میرے دوست ہو رہا ہے کہ نہ ہماری اولادیں یہ سوچنے کو تیار ہیں، نہ ہم ماں باپ ہو کے اپنے بچوں کے بارے میں فکر کرنے کو تیار۔ کتنی بچیاں ہیں بالکل کی اپنی زندگی کو گزار رہی ہیں، جو باحیا ہیں، پاک دامن ہیں، عفت مآب ہیں، اسلامی شعار رکھتی ہیں، لیکن اپنے گھروں میں بند ہیں اور کوئی ان سے نکاح کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کے باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے جہیز میں دینے کے لیے۔ اور یہ نوجوان جو سب سے زیادہ اللہ نے اس کو عہدہ ثواب دیا، اس کو قوتیں دی اور جو بازو عطا فرمائے اور جب سے قدرت نے اس کی قدرتیں عطا فرمائی تاکہ اپنے ہاتھوں سے محنت کرے، مشقت کرے، کچھ روٹی کا بندوبست کرے، پھر اپنے لیے انتظام کرے اور اپنے بیوی بچوں کا انتظام کرے، یہ نوجوان ایک بھکاری کی طرح بھیک مانگ رہا ہے۔ تو میرے دوست اب وہ بچیاں گھروں میں بیٹھی نہیں رہیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ باعتبار نتیجہ وہی بچیاں شباب کی غلطیوں میں پڑیں گی تو یہ نوجوان اس کو ذمہ دار ہوگا، اس کا اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اور اس جواب دینے کے لیے کون کون تیار ہے؟ اللہ کو جواب دینے کو تیار ہے کہ اللہ ہماری غلطی سے ہم آپ کو دیکھ لیں گے، آپ کو جواب دے دیں گے۔ تو ہے اللہ سے مقابلہ کرنے کی کسی میں قوت ہے، کسی میں طاقت ہے؟ میرے دوست ہم کیا سوچ رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے؟ پروردگار عالم نے ایک ضابطہ یہ دیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ یہ آیت کیوں منتقل ہوئی؟ یہ آیت منتقل ہوئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع نکاح پر سب سے پہلے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی انبتنا کے بعد، اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ کی تحمید بیان کی، اللہ کی توصیف بیان کی، اس کے بعد میں سب سے پہلے آیت مبارکہ یہ پڑھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ کیوں فرمایا؟ اصل حاضر کا رونا اس سے ثابت ہو جاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ لوگوں تم نے اپنی شادیوں میں اتنا غلو کر لیا، اتنی بے اعتدالی کر لی، اتنی بد احتیاطی کر لی، بے اعتبار نتیجہ امت کے مسلمان بچیاں اور بچے گناہوں کے ارتکاب پر مجبور ہو۔ اس بات سے ڈرایا پہلے آیت میں، یا ایھا الناس، لوگوں اتقوا ربکم، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والے سے ڈرو۔ یہ نہیں فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ اس میں ذاتی ہے نا، اتنا سب سے کھلا ہوا نہیں ہے، صفاتی نام بیان کیا ہے، تو تمہاری ضرورت جو پورا کرتا ہے۔ اگر آپ سے کہا جائے صاحب ڈرو، آپ کے مینیجر سے دیکھ لیا تو کام ہو جاتا، آدمی کام چھوڑ دیتا نہیں چھوڑ دیتا، بھائی چیئرمین دیکھ لے گا، عہدیدار دیکھ لے گا، منصبدار دیکھ لے گا، اور میرا مینیجر دیکھ لے گا، میری فیملی میں نوکری کا مسئلہ، میری تجارت کا مسئلہ، میری ملازمت کا مسئلہ اگر یہ دیکھ لے گا مجھے کوئی غلطی کرتے ہوئے تو میری نوکری چلی جائے گی۔ تو یہ ہے انداز سمجھانے کا
ارے تمہاری ضرورتیں تو وہ پوری کر رہا ہے، اور کائنات میں اس کا نظام یہ ہے کہ تمہاری اولادوں کے لیے یا تمہاری نسلوں کو چلانے کے لیے پروردگار عالم نے تمہاری ازواج پیدا کر رکھی ہیں۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس کی کمال قدرت یہ ہے نفس واحد حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سارے مجسمے وجود میں لائے، یہ ساری صورتیں وجود میں لائی۔ وخلق منہا زوجہا، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں تنہا اور مجرد چھوڑ دیا گیا ہو، بلکہ تمہارے ازواج بنائی گئی ہیں، تمہارے دل کی تسکین کا ان کے اندر روح میں سامان رکھا گیا ہے۔ اور ہم تسکین کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ باہر والیوں میں اور ان لوگوں میں جن کا ہمارے ساتھ کوئی ربط تعلق نہیں، نہ ہمارا حلال رشتہ ان کے ساتھ ہے اور ہم ان کے ساتھ متوجہوں میں، یہاں تک کہ ہماری بےہودگی کی انتہا یہ ہے۔ یہ آپ کے زیادہ دور نہیں ہے، سیمنٹو کبھی جانا ہوا تو چلے جائیے نماز کے بعد میں، آپ کو نظر آئے گا، 7 گنبد میں جا کے دیکھیے، مقامات عبرت ہیں۔ قبرستان کیا ہے؟ قبرستان یہ ہے کہ آپ وہاں جائیں، مرے ہوئے لوگوں پر فاتحہ خوانی کریں، اطاعت ثواب کریں، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کریں، اور اپنے لیے ایک راستہ بنائیں کہ یہ کیسے اس دنیا سے چلے گئے اور کیسے کیسے اس دنیا سے چلے گئے، ایک دن ہمیں بھی یہاں جانا ہے، لہذا اس کی تیاری میں مجھے اپنے آپ کو لگانا ہے۔ یہ درس عبرت لینے کے لیے قبرستان جانے کا حکم تھا، آج نمائش کا میدان بنا کے رکھا گیا ہے۔ اور آپ جا کے دیکھیے بچے اور بچیوں کی حرکات و سکنات کو، نوجوان نسلیں کس تباہی کے مار میں جا رہی ہیں۔ جو مقام عبرت تھا وہ مقام فحش بنا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ میں تو ایک مثال دیا، باقی پتے آپ کو معلوم ہے۔ استحقاق سے جانا ہوا تھا، اس لیے بتا دے رہا ہوں کہ جو مقام عبرت تھا وہ مقام فحش و بے حیائی بنا ہوا۔ تو میرے دوست یہ مقام عبرت ہے قبرستان، یہاں جمعے چلتے ہیں اور یہاں دنیا کی تمام تر بے حیائیاں ہوتی ہیں، اور ایسے مرارے کو دیکھنے میں آئے نعوذ باللہ من ذالک کہ آدمی ایمان میں باقی رہے، امید باقی نہیں رہے۔ اس واسطے اللہ نے ڈرایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والے سے ڈرو، تمہاری دنیاوی چاہتوں کو پورا کرنے والے سے ڈرو، تمہاری اخروی خواہشات کی تکمیل کرنے والے سے ڈرو۔ اس بے حیائی سے نکلو، فحش سے نکلو، اور اس بدلگامی سے نکلو، اپنی زندگی کو ایک ڈگر سے لے آؤ۔ کس ڈگر پہ تم چل رہے ہو؟ جس ڈگر پہ تم چل رہے ہو وہ ڈگر فرعونی ہے، شیطانی ہے، ملعونی ہے، تباہی ہے۔ اپنی خواہشات پہ چلنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ ہم وہ چھوڑ رہے ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ لے کے آئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ربیعہ اسلمی نکاح کر لے، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ فلاں لڑکی سے نکاح کر، ان کے گھر چلے گئے اور اس لڑکی سے کہا، اس لڑکی کے والد سے کہا مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور آپ کی لڑکی سے نکاح سے فرمایا کہ اسی مجلس میں تمہارا خطبہ نکاح پڑھا دیا جائے گا۔ اسی مجلس میں نکاح مقرر ہو گیا۔ ربیعہ اسلمی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حکم کی تعمیل میں نکاح تو پڑھوا لیا لیکن مہر نہیں دیا، لیٹی کیسے آؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کہ ایک بندے کے لیے کھجور کی ایک گٹھلی کی مقدار کے برابر سونا نہیں فراہم کر سکتے۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں کیا جا سکتا، کسی نے رسی بھر دیا، کسی نے ذرہ برابر دیا۔ البتہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب کی ملی کوشش کی وجہ سے ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر یعنی مہر کی رقم جمع ہو گئی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربیعہ یہ لے جائے تیرا مہر۔ اور جب وہاں لے کے جا رہے ہیں تو دل میں گمان ہو رہا ہے میں یہ لے کے جاؤں گا، پتہ نہیں کہ قبول بھی کیا جائے گا کہ رد کر دیا جائے گا۔ یہ بھی کوئی چیز ہے، ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا اور مہر کون اپنی بچی کے لیے پسند کرے گا؟ اب میں اسے کیسے پیش کروں جس میں ایک عدالت ہے، ایک شرمندگی ہے، اور اس کے باوجود لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، میرے آقا کے حکم سے بڑھ کے کوئی کام نہیں، مجھے ڈیڑھ روپے ہوگی ہو جانے دیجیے، میں غریب ہوتا ہوں ہو جانے دیجیے۔ لوگ اپنے تعلق کر لیتے ہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میرے آقا کا فرمان مجھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ چنانچہ گئے اور دستک دی، جب دروازہ کھلا تو کہا کہ میں ہوں، اور نام بتایا ربیعہ اسلمی۔ جب اندر داخل ہوئے پھر اس کے بعد پوچھا کہ حضرت اپنے سے تشریف لائے؟ کہا کہ حضرت آپ نے نکاح تو پڑھا دیا لیکن مہر میں نے نہیں ادا کیا تھا، آقا نے مہر کی رقم بھجوائی ہے۔ کیا ہے؟ ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا۔ اس زمانے میں بمشکل میں سمجھتا ہوں 2 تولے ہوگا، 1 تولہ ہوگا، اس سے زیادہ نہیں، 1 تولہ ہوگا۔ اب جب وہ پیش کیا تو ان کا انداز بھی دیکھیے قبول کرتے ہوئے، آہا میرے آقا کی جانب سے یہ مہر کی رقم آئی ہے، اس سے مقدس کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، اس سے مبارک کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ اسے اٹھایا، اپنی آنکھوں سے لگایا، اپنے سر سے رکھا کہ یہ میرے آقا کا بھیجا ہوا تحفہ ہے اور میری بچی کے حق میں مہر ہے۔
चुनाचे लेके गए। अब फिर उसके बाद जब वो इस अंदाज में आका के फरामीन पर अमल करते थे, अल्लाह उनके लिए बरकतों के रास्ते खोल देते थे। आज तुम हजारों ले लो, लाखों और करोड़ों ले लो, लेकिन फिर 1 साल के बाद वो भिखारी आपके घर पे खड़ा हो जाएगा, किताब वो कवर जाएगा और बाकी है। होगा कि नहीं होगा? जिनको तजुर्बा हो रहा है वो देख ही रहे हैं। मैं उनसे नहीं मुखातब हूँ, मैं उनसे मुखातब हूँ जो तजुर्बा अब होने वाला है। आगे जिंदगियों को सुधार है मेरे दोस्तों, कहाँ हमारी जिंदगियां गुजर रही हैं, किस नहर से हम जा रहे हैं, किस जगह से हम चल रहे हैं, हमारी नबी क्या है। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से दिया गया वो महर जब कबूल कर लिया, फिर ये वापस आए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी इतना छोटा सा तोहफा था और महर की रकम भेजी गई थी, लेकिन उन्होंने उसका बहुत बड़ी इज्जत की, उन्होंने बड़ा एहतराम किया, उसे अपनी आंखों से लगाया, उसे माल बरकत समझ कर अपने घर में लेके गए और मुझे बड़ी मुबारकबाद दी। आप ने फरमाया कि मुबारक हो। उसके बाद में फरमाया एक बकरी से क्यों ना हो निकाह कर लो, वलीमा कर दो, एक बकरी से क्यों ना होता हो वलीमा कर दो, ये मेरी सुन्नत है। जब उन्होंने एक आप ने हुक्म फरमाया तो फिर आप हाथ बांध के खड़े हो गए और फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मेरे पास होता तो मैं निकाह पहले न कर लेता, ये तो है ही नहीं, अब मैं वलीमा कैसे करूंगा। आप ने फरमाया तुम्हारे बनी सुलैम को बुलाओ, गालिबन बनी सुलैम उनका कबीला है इसलिए वो असलमी कहलाते हैं, जब कुछ और नाम भी हो सकता है। बहरहाल उनके कबीले के लोगों को बुलाया। उसके बाद बोला कि तुम्हारे घराने तुम्हारे कबीले में एक फर्द का निकाह हुआ, उसके खुशी में तुम शरीक नहीं हो। बाकी नहीं शरीक होंगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बराबर के शरीक थे, हमारे कबीले के नौजवान की शादी हुई। फरमाया तो फिर ऐसा करो उसको कोई तोहफा दो। क्या तोहफा दिया जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फरमाया 100 एक बकरी दे दो, ज्यादा नहीं। अब हमारे पास ये कि हम तोहफा दिए तो हम तोहफा देंगे, उन्होंने दिए तो हम नहीं देंगे, उन्होंने आए तो हम जाएंगे, उन्होंने नहीं आए तो हम नहीं जाएंगे। अब वो देखा जाएगा कि तोहफा तो दिया जा रहा है वो 100 रुपये का है, 1000 रुपये का है, जब उनके यहाँ जाएंगे तो वो भी उसी नजर करेंगे। ये क्या मेरे दोस्तों बना के रखा है? आपस में मोहब्बत पैदा हो तो इससे तुम हदिया दिया करो, तोहफे दिया करो, इससे रिश्ते जुड़ते हैं, इससे मोहब्बतें पैदा होती हैं, इससे वो रिश्ता वजूद में आती है। बजाय इसके कि हम ये काम करते, हम ये देखने लगे कि कहाँ से रहा है, कितना है और हम वहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। और फिर जब हजरत रबीआ इस्लामी के कबीले के लोगों ने एक बकरी जमा कर ली, अपने अपने पैसे डाल लिए और एक बकरी खरीदी और आपको तोहफा दे दिया कबीले की जानिब से, तो ने फरमाया इसको निकाह कर दो और इसको वलीमा कर दो। अब जब वो लेके गए अपने ससुराल में और कहा कि साहब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वलीमा कर लो, चाहे एक बकरी से क्यों ना हो, सुना जो मैं बकरी लेके आया हूँ, अब इसका वलीमा करना है। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, देखो निकाह एक घर का तो हुआ नहीं है, 2 घर में हुआ है। आप भी निकाह में, आपका घर भी है, हमारा भी घर है, आप बच्चा है, हमारे घर में बच्ची है। ऐसा करते हैं मेहमान दोनों के होंगे तो काम दोनों बांट लेंगे, आप बकरी ज़िबा कर लेना और उसे बना लेना, हम घर में रोटी बना लेते हैं और उसको जमा करके दोनों मिलकर खा लेंगे, माशाअल्लाह वलीमा हो जाएगा। कितनी प्यारी नसीहत थी और कितनी प्यारी बात थी कि बिल्कुल के काम को निपटा दिया जाए, एक सुन्नत की तकलीफ हो जाए, एक आदमी गुनाहों के रास्ते से चलने से बच जाए, खबर चलते हयाई और बदलानी की जिंदगी गुजारने से बच जाए। मेरे दोस्त कैसे प्यारे अंदाज में मैंने आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा दिया कि ये वो तरीका है जो शरीयत मुतहरा बनकर तुम्हारे सामने है और शरीयत में इतनी आसानियां हैं, इसको बिगाड़ा तुमने है, शरीयत ने नहीं बिगाड़ा है। तुमने शरीयत को बिगाड़ने की कोशिश की है, तुमने अपने हालात को और अपने आमाल की वजह से बिगाड़ लिया है और उसकी वजह यह है कि तुम अपनी ख्वाहिशात पे चलते हो, अपने मौला की ख्वाहिशात पे चलना नहीं चाहते। अगर तुम अपने मौला की ख्वाहिशात पे चलने आ जाओ तो जिंदगी इतनी आसान है, तुम्हारा निकाह आसान है, तुम्हारे बच्चे हो जाए, उनकी तालीम और तरबियत का निजाम आसान है, तुम अमीर हो ज़कात को निकालो, गरीबों की परवरिश हो जाएगी। हम ज़कातों को छुपाने वाले, हम बच्चियों के लिए दहेजों के मांगने वाले और हमारे बच्चे जब तक दहेज न आए निकाह करने को तैयार नहीं, इससे बड़ा भिखारी मुझे आज तक नजर नहीं आया। और इसको भिखारी भी ना बोले। एक साहब ने कहा साहब वो ऐसा है, वलीमे के लिए खर्चा तो देना पड़ता है, वलीमे के लिए खर्चा इससे लेते, कहाँ से शादी भेज के लेना बोल। अजीब वजह उन्होंने बात की और मुझे बहुत गुस्सा भी इसको में आया, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल मुबारक याद आया और उस वजह से खामोश भी हो गया उस वक्त में। लेकिन मैं लोग अर्ज ये करता हूँ, अगर किसी के जहन में ये है कि वलीमा करने के लिए बच्ची वालों को जिम्मेदारी देना है तो ये भी उस पर गुनाह है, कबीरा में से एक गुनाह। क्योंकि फरमाया जिस आदमी के पास 2 वक्त की रोटी का इंतजाम मौजूद हो, जिस आदमी के पास 2 वक्त की रोटी का इंतजाम मौजूद हो,
اس کے باوجود وہ تیسرے وقت کی روٹی کے لیے ہاتھ پھیلائے تو وہ مال اس کے لیے حرام ہے۔ اب اس سے بڑا فتویٰ چاہیے؟ فتاویٰ عالمگیری اٹھا کے دیکھیے، فتاویٰ شامی اٹھا کے دیکھیے، اور مفتی رحیم صاحب کی فتاویٰ رحیم یہاں اٹھا کے دیکھیے، اور شبلی نعمانی کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، اور کوئی حوالے نہیں۔ اتنا آسان میرے آقا نے دین و شریعت کو بنا کے بتلایا، اور ہم نے اس کو بگاڑ کے ایسے حالات پیدا کر دیے جس کی وجہ سے ہم دن ترقی وجود میں آئی۔ اور یہ گناہ کا عذاب کس کو ہونا چاہیے؟ ہم نہیں ہونا چاہیے نا، ہماری اپنی بدعملیوں کی وجہ سے ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا کیا قصور ہے، ہم نہیں کرتے، بڑے اکڑے ہوئے ہیں کہ ہم نہیں کرتے۔ بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں، خاندان والوں میں شادیاں ہوئی ہیں، رشتے ناطوں میں شادیاں ہوئی ہیں، ارے اس کے یہاں بچی دیکھی، اس کے یہاں بچہ دیکھا، شہریاں کتاب بنا دینا بچی ہے، جاؤ نکاح کا پیغام دے کیا اس کے رہے۔ امام صاحب سے آ کے کہہ دیا کیا نکاح پڑھا دو، ہم نے نکاح پڑھا دیا، مجلس منعقد ہو گئی، اب تو ہو گیا، گھر چلے جائیے۔ اب ضروری پڑے گی کہ 100 آدمی ہمارے یہاں مہمان آئے، 200 آدمی مہمان آئے، 300 400 آدمی آئے، اور پورا فنکشن ہال لیا جائے، ارے یہ لیں گے تو بے عزتی ہو جائے گی۔ ارے عزتیں اور ذلتیں اموات نہیں رکھی ہوئی ہیں، عزتیں اور ذلتیں تو پروردگار عالم کے پاس، وہ جس کو عزت دینا چاہے دے دے، وہ جس کو ضرور رسوا کرنا چاہے ضرور رسوا کر دے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ذلتوں کو پسند کرتے ہیں، بے عزتی کو رسوائی کو پسند کرتے ہیں، عزتیں ہم نہیں چاہتے۔ قوم عزت نہیں چاہتا تھا، آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، تمہارے اعمال اس سے ثابت کر رہے ہیں کہ تم بے عزتی چاہتے ہو، عزتی چاہتے۔ عزتیں تو قرآن کے راستے میں ہیں، حدیث کے راستے میں ہے، آقا کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کے راستے میں ہے، اللہ کی ہدایات پر چلنے کے راستے میں ہے۔ بجائے اس سے ہم خواہشات پر چل رہے ہیں تو گویا آپ بے عزتی کو پسند کر رہے ہیں، عزت کو پسند نہیں کر رہے ہیں، ذلت اور رسوائی کو پسند کر رہے ہیں، ترقی کو اور روحانی ترقی کو پسند نہیں کر رہے ہیں۔ اور دنیا کے اندر جو حالات پیدا ہو رہے ہیں ان سب کا من بروبر کر ہماری بدعملیاں ہیں میرے کو، اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تعالی جل شانہ نے ڈرایا ہے، ڈرو اس ذات عالی سے جو تمہاری روٹیوں کا انتظام کرتا ہے، جو تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہیں روٹی پہنچاتا تھا، جو تمہاری ماں کی آغوش میں اس کی گولی میں لا کر روٹی پہنچاتا تھا، جب تم بچپن میں تھے اور ایسی فتنانہ حرکتیں کرتے تھے کہ کمانے کی کوئی استعداد نہیں تھی، اس وقت تم تک روٹی پہنچاتا تھا۔ اب تمہیں عالم شباب دیا گیا، جوانی دی گئی، قوتیں دی گئی، اس وجہ کمال میں آج کے سرکشی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ ارے آج بھی تمہاری ضرورتیں وہی پوری کر رہا ہے جو تمہاری ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ اس ذات عالی سے ڈرایا اللہ عز و جل نے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے پالنہار سے، اپنی ضرورتوں کا پورا کرنے والے سے، اپنے پروردگار سے ڈرو۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس کے بعد میں فرمایا کہ وہ ایک ذات ایسی ہے جس نے ایک تنفس سے کائنات میں انسانوں کا جال بچھایا، اور اس کے بعد وخلق منھا زوجھا، اور تمہاری بیویوں کو ان کے ساتھ وجود عطا فرمایا تاکہ وبث منھما رجالا کثیرا، کائنات میں انسانوں کی ایک جھڑی لگ جائے، یہ خود نما پودے نظر آئیں۔ تم یہ سمجھتے ہو انسانوں کے بڑھ جانے سے روٹیاں بڑھ جائیں گی جیسا کہ آج کل چل رہا ہے۔ اللہ غارت کرے اس قوم کو جس نے یہ سوچا ہم دو ہمارے دو۔ نتیجہ کیا ہو گیا؟ نتیجہ یہ ہو گیا کہ وہ خود پریشان ہیں۔ اس کے بعد یہ سوچ رہے اب ہماری نسلیں نہیں پھیلیں گی تو پھر ہم اقلیت ہو جائیں گے، یہ اکثریت ہو جائیں گے۔ ڈر آ گیا نہیں آ گیا؟ ارے یہاں عزتیں تھی وہاں ذلتیں تھی، وہ بعد میں سمجھ میں آیا، الگ بات ہے۔ لہٰذا مسلمانوں پر پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ کوئی دواخانہ ایسا نہیں ہے الا ماشاء اللہ میں نہیں بول سکتا اس جملے پر، اتنا یعنی یوں سمجھیے جو چیزیں جو انسانی اقدار کی ترقی کے لیے، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے تھی، ایک تعلیم، دوسرے علاج امراض کا، دواخانے جس کو ہم اردو عام میں بولتے ہیں، اسکول اور دواخانے یہ دو خدمت کے میدان تھے، اس کو بزنس کے میدان بنا کے چھوڑا ہے۔ آپ جا کے دیکھیے 100 میں سے یوں بولنا چاہیے 98% آپریشن کر رہے ہیں۔ آپ کو وجہ معلوم ہے کیوں ہو رہے ہیں آپریشن؟ کوئی بیماری آپ کی نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں۔ وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ آپریشن ہو جائے گا تو 1 ہوگا، 2 ہوگا، 3 ہوگا، 3 کے بعد آٹومیٹک بند ہو جائیں گے۔ لہٰذا مسلمانوں کے اندر آپریشن کو عام کر دیا جائے، کچھ بھی ڈرایا جائے، وہ ڈرائیں یہ ڈر جائیں۔ ایک کافر سے ڈرنے والا مسلمان کا نہیں ہوتا ہے، اس سے یہ کہتے کہ تجھے جو پیسہ چاہیے ہم دے دیتے ہیں۔ یا تو ایک مسلمان ایسا اللہ کا ڈر رکھنے والا، اللہ کے نبی سے محبت رکھنے والا ایسا پیدا ہو جائے جو ایک دواخانہ قائم کرے، جو مسلمان بچیوں کو جو چھینا جا رہا ہے آپریشن کے نام پر اور اس کے پیٹوں کو کاٹا جا رہا ہے، اس سے بچا کر عافیت کے ساتھ ایک پرورش کا نظام، ایک پیدائش کا نظام بنایا جا سکے۔ تو ایک بھی ڈاکٹر ایماندار نہیں ہے، سب کی حالت یہ ہے 98%۔
وہ 2% کہاں ہیں اللہ ہمیں دکھا دے, اللہ ہمیں ملا دے بس. تو میرے پاس یہ جو سارے حالات ہیں ہم اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیں, یہی وجہ ہے. اللہ ہم سب کو اپنا تقویٰ نصیب فرمائے, اپنا تقرب نصیب فرمائے, اس انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے. اے اللہ ہم بہت کمزور بندے ہیں, ہم پر حالات ٹوٹ کے آئے ہیں, کیونکہ ہم پر ساری طاقتوں کے ساتھ آیا ہے. مولا اپنے رحمت کو ہمارے ساتھ شامل حال بنا دے. اگر تو نے ہم پر رحمت کی نظر نہ کی امت محمدیہ پھر تباہی میں اور غرق ہو جائے گی اور برباد ہو جائے گی. اے اللہ اس امت پر رحم تمام میرا کرنا. وما علینا الا البلاغ. ایک اعلان آیا ہوا ہے جامعہ اسلامیہ انوار العلوم ضلع نلگونڈا مدرسہ اعلیٰ میں 70 طلباء دارالاقامہ میں مقیم ہیں. ان میں اکثر غریب و یتیم بچے ہیں. علاوہ ازیں وضو خانہ کارت خانہ کی تعمیرات چل رہی ہیں. عوام الناس سے گزارش کی جاتی ہے کہ مدرسے کا تعاون کرنا کر ہم جانا